نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارنی انظر الیک صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج یکم ربیع الاول کو ہمارا موضوع ہے شمائل رسول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب۔ باری تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمیں رہنمائی دیتے ہوئے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو جو جلوہ حسن مطلق کی دید کے لیے انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، رب ارنی انظر الیک، ہے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ ساری کائنات خالق کائنات کے حسن مطلق کا مظہر ہے، اور اس کے حسن مطلق نے اس کائنات کو اس طرح حسین و خوبصورت بنایا ہے کہ انسان اس کائنات کی دلکشی میں کھو جاتا ہے۔ کبھی اس کائنات عرضی کی دل فریب رعنائیاں اس کے دامنے دل کو کھینچتی ہیں، کبھی اس کائنات افلاک کی دلکش وسعتیں اسے اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں، کبھی اس کائنات عرضی کی ہوائیں اس کو جاویداں اور جاں فضاں کیفیتیں عطا کرتی ہے، کبھی اس کی فضاؤں میں گونجنے والے نغمات حسن اس کی توجہ کو اپنی طرف مرتکز کرتے ہیں۔ یہ کائنات آب و گل حسن و عشق کے ہنگاموں کا مرکز ہے، جس میں حسن کبھی گل و لالہ کی نرم و نازک پنکھڑیوں سے عیاں ہوتا ہے، کبھی ان کی دل فریب مہک سے عویدہ ہوتا ہے۔ یہی حسن کبھی چشموں کی آبشاروں سے سنائی دیتا ہے، کبھی یہی حسن دریاؤں اور نہروں کے سکوت میں محسوس ہوتا ہے، اور کہیں باغات کی دلکش رونقیں اس کے چہرہ حسن کو بے نقاب کرتی ہیں، کہیں یہ حسن صحرا کی خاموشیوں میں محسوس ہوتا ہے، اور کہیں یہ حسن سمندر کے بہاؤ میں ڈلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کہیں یہ حسن سبززاروں کی صورت میں پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ غرض کہ اس کائنات میں ہر سو حسن کی جلوہ سامانیاں ہیں، اور ہر متلاشی نگاہ و دل اسی حسن کے مختلف جلووں میں کھوئی ہوئی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عالم آفاق کے نغمات حسن کی صدائے باز گشت انفسی کائنات کے نہاں خانوں میں مسلسل سنائی دے رہی ہے، اور کائنات خارجی کی بے قرار وسعتوں میں ہر دم ہر لحظہ
محسوس ہو رہی ہے۔ انسانی تخیلات بھی اس کے حسن مطلق سے سکون و اطمینان پاتے ہیں، اور اسی حسن مطلق کے تصور و دید کے مشتاق ہیں۔ اہل دل کبھی اس کے حسن مطلق کو جلوت میں تلاش کرتے ہیں، کبھی اپنی خلوت میں اس کے حسن مطلق کا مراقبہ کرتے ہیں۔ کبھی کوئی اس کے حسن مطلق میں کھویا ہوا ہے، کبھی کوئی فقط اس کے تصور ہی میں بے خود ہے۔ اس کارگاہ حیات میں ہر ذی شعور اس کے حسن مطلق کا کسی نہ کسی صورت میں متلاشی ہے۔ کوئی حسن مطلق کی تلاش میں ذوق و شوق کے مرحلے میں ہے، کوئی اس میں جذب و کیف کے مقام پر دکھائی دیتا ہے، کوئی سوز و مستی کی وادیوں میں گم نظر آتا ہے، کوئی اس کی تلاش میں وجد و حال کی کیفیات سے سرشار دکھائی دیتا ہے۔ اس کائنات عشق و مستی میں ہر کسی کو اس کے حسن مطلق اور نور حسن کی کوئی نہ کوئی شعاع حسن میسر ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی لیے اس کے حسن مطلق کا متلاشی قلب دل یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں اس کے حسن مطلق کے دل فریب، دلکش، دیدہ زیب جلوے اور نظارے ہر طرف اور ہر سو بکھرے پڑے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان سب حسینان عالم کا کوئی منبع ضرور ہوگا، کہیں نہ کہیں ان سب کا سرچشمہ حسن یقیناً ہوگا، جہاں سے یہ سب حسینان عالم اپنے حسن کی خیرات پا رہے ہیں، وہاں سے ہی ہر پیکر حسن کا جمالیاتی حسن پھوٹ رہا ہے۔ ہر خوب سے خوب روح کا وجود، حسین سے حسین تر کا وجود حسن یہ بتلاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس حسن و رعنائی کا آخری نظارہ حسن کامل، حسن اکمل، حسن عتم، حسن مطلق بھی ہے۔ تلاش حسن کے سفر میں دل کے ساتھ آنکھ بھی کہتی ہے اس کائنات کے ہر حسن میں حسن مطلق کے جلوے ہیں۔ ہر حسن عالم سے آنکھوں کو راحت ملتی ہے، اور وہ ذات جو منبع و سرچشمہ حسن عالم ہے، آنکھیں اس کو بے حجاب دیکھنا چاہتی ہیں۔ اسی طرح ہر روح انسانی بھی پکارتی ہے کاش اس ہری میں ناز سے لذت وصال ملے، جس سے سب بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جس کے وصال سے راحتیں ہی راحتیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ انسانی وجود کا ایک ایک انگ پکارتا ہے اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ صدا دیتا ہے، آؤ اس کمال حسن کی تلاش میں نکلیں جس کی ادائے ناز سے جہان رنگ و بو میں ہر سو حسن و جمال کی جلوہ آرائی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تاریخ عالم انس میں اس جادائے عشق کے ناوردوں میں سے ایک پیکر موسوی حسن مطلق کی طلب میں آگے بڑھا، اور حسن مطلق کے جلوہ حق کو بے نقاب دیکھنے کے لیے سب متلاشیان حق کا نمائندہ بن کر منبع و سرچشمہ حسن مطلق کے حضور یوں عرض گزار ہوتا ہے، رب آرینی رب آرینی رب آرینی انظر الیک، ہے میرے رب مجھے اپنا جلوہ حسن دکھا دے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیری دید چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی طور سے بلند ہونے والی صدائے طلب بارگاہ حسن مطلق سے یہ جواب لاتی ہے، لن ترانی لن ترانی، ہے موسیٰ تم ہرگز ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر طالب دید کی طلب عرفان الہی سے ہم کنار ہو کر طلب ذات کی بجائے طلب صفات کی دید میں بدل گئی۔ اب محب صادق کو طلب صفات کی دید سے بھی روکا جا سکتا تھا، مگر حسن مطلق نے چاہا
طلب ذات کی عدم دید کی وجہ بھی ظاہر ہو جائے اور طالب حق پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے، اگرچہ طالب دید نہ جلوائے ذات کا متحمل ہے نہ جلوائے صفات کا حامل ہو سکتا ہے، اس حسن مطلق نے اپنے صفاتی حسن کی صرف ایک تجلی کا بہت تھوڑا سا رخ پلٹا اور اپنے صفاتی حسن کو معمولی سا بے نقاب کیا۔ آج تک ہر طالب حسن اس کی ایک تجلی صفات میں محو ہے، اس لیے قرآن بیان کرتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ بے نقاب کیا تو شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ موسیٰ ز ہوش رفت با یک پرتوے صفات، موسیٰ ز ہوش رفت با یک پرتوے صفات، مگر انسانوں کے اعلیٰ ترین عرفہ ترین طبقہ انبیاء میں اور تمام تر طالبان حسن مطلق میں اس کے دید کی چاہت اور طلب کا سفر رکا نہیں، ختم نہیں ہوا، یوں ہر روح بے تاب پکارنے لگی ہے حسن مطلق، تو خود ہی اپنے حسن مطلق کی دید کے قابل کسی فرد بشر کو بنا دے، کسی کی ذات میں اس حسن مطلق کی صلاحیت ربانی ودیت کر دے، تو ہی خود اس کا انتخاب کر لے اور خود ہی اپنے حسن مطلق کی قابلیت اس کو ودیت کر دے، اسے عطا کر دے، لیکن تیرے سارے طالب دید، تیرے حسن مطلق کے سارے مشتاق کسی ایک ذات کی دید پر، کسی ایک ذات کی دید پر قیامت تک کے لیے تیرے جمال احدیت پر گواہ اور شاہد بن جائیں، اور کسی حقیقت کو ماننے کی سب سے بڑی دلیل مشاہدہ ان کو میسر آ جائے، ایک ذات رسالت کا جلوہ حق کا مشاہدہ قیامت تک کے لیے سب کے مشاہدے کے لیے دلیل اور برہان بن جائے، تو اس پر باری تعالیٰ نے اپنی شان قدرت اور شان استفاء کے ذریعے معراج کی رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین اور خاتم النبیین کا انتخاب یوں کیا اپنے حسن مطلق کی دید کے لیے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اب حسن مطلق کی دید کا وہ سفر جو کائنات کی تخلیق سے جاری تھا، اب وہ ذات رسالت پر اس دنیاوی حیات کے باب میں مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ کا حسن جلوہ ذات اور جلوہ صفات کے حسن کا مظہر عتم بنتا ہے۔ اب آپ کو دیکھ کر حسن مطلق کے نور ذات اور نور صفات کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ توحید کا نور آپ کے قلب انور کی زمین پر نازل ہوا ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے نور ذات اور نور صفات کا محل نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور سینہ مبارک کو بنایا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو، اس میں چراغ ہو، وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں مثل نورہ سے مراد حضرت کعب الاخبار اور ابن جبیر کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہ نور ایک مشکات تاکچے میں ہے، اور اس آیہ کریمہ میں مصباح سے مراد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس آیہ کریمہ میں زجاجہ سے مراد سینہ و صدر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ باری تعالیٰ نے اس کے علاوہ
دوسری آیات میں بھی آپ کی ذات اقدس کو نور اور روشن چراغ قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ المائدہ میں، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس میرا رسول ایک نور کی صورت میں اور ایک روشن کتاب لے کر آیا۔ یہی وہ نور الہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں سے آپ کے قد و قامت کے حسن و جمال کی منظر کشی حضرت برہ بن حازب یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں، یقول کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک زیادہ دراز نہ تھا اور نہ ہی آپ کا قد مبارک پست قامت تھا، بلکہ آپ کا قد مبارک میانہ اور درمیانہ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قد مبارک کا منظر یوں بیان کرتے ہیں، عن علی قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر وکان ربعۃ من القوم۔ جامع ترمذی میں یہ روایت آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک زیادہ دراز اور طویل نہ تھا اور نہ ہی آپ کا قد مبارک پست اور کثیر تھا، بلکہ آپ کا قد مبارک سب سے زیادہ معتدل قامت میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قد و قامت میں اعتدال کی شان میں یہ معجزانہ کمال بھی رکھتے تھے کہ اپنے ہمراہ چلنے والوں میں سے ہمیشہ بلند قامت دکھائی دیتے تھے، اور آپ کی اس معجزانہ شان کی حامل چال کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ما مشا ما احد الا تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ہمراہ چلنے والوں میں سے کسی بھی شخص سے ہمیشہ بلند قامت کے ساتھ نظر آتے تھے، چاہے وہ اپنی قد میں کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہوتا تھا، لیکن اللہ نے یہ آپ کو اعجازی شان عطا کی تھی۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ بھی چلتے تو آپ کا قد ان سے بلند نظر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارک کے حوالے سے بھی خوش بخت آنکھیں یوں ذکر کرتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک انتہائی روشن اور چمکدار تھا۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس لونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رنگت و نگہت کے اعتبار سے قرۂ ارضی پر موجود سب انسانوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ رسول کی رنگت کا ذکر یوں کرتے ہیں، عن علی بن ابی طالب کان ابیض مشربا بحمرۃ۔ مسند احمد میں یہ روایت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا مگر وہ سرخی مائل بھی تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک کی حالت کیا تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن انس قال ولا مسست خزۃ ولا حریرۃ الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں حضرت انس ذکر کرتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کسی ایسے ریشم یا دیباج کو مس نہیں کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے بھی زیادہ نرم اور ملائم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان علی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیق البشرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی جلد مبارک نہایت نرم اور نازک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو باری تعالیٰ نے یہ اعجازی شان بھی عطا کی تھی، وہ معطر رہتا تھا، جو بھی کوئی آپ کے قریب آتا تھا اس کو خوشبو ہی خوشبو محسوس ہوتی تھی، اس لیے کہ اس میں قدرتی اور فطرتی اور پیدائشی صفت کے طور پر مشک و عنبر کا اس وجود میں ایک سما رہتا تھا۔ اس لیے حضرت ابو طالب روایت کرتے ہیں، وطیب الرائحہ کانہ غمس فی المسک۔ آپ کے جسم اقدس سے اس قدر خوشبو آتی تھی
جیسے آپ کے جسد اقدس کو کستوری میں نلایا گیا ہو۔ حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کی خوشبو اور اس کے معطر ہونے کے احوال کا ذکر یوں کرتے ہیں، وَلَا شَمَمْتُ مِسْقَةً وَلَا عَبِيرَةً اطیب راحیتاً من راحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی روایت، میں نے کستوری یا کسی مخلوط عطر کی خوشبو کو رسول اللہ کے بدن اطہر کی خوشبو سے بڑھ کر نہیں پایا ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ جب آپ کو بچپن میں اپنے دولت قدا پر لے کر گئیں تو اس وقت کے احوال کا تذکرہ کرتی ہیں، وَلَمَّا دَخَلْتُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِي لَمْ يَبْقَ منزل من منازل بنی سعد الا شممنا منہ ریح المسک۔ فرماتی ہیں میں جب آپ کو اپنے گھر میں لے کر آئی تو قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں آپ کی آمد کی وجہ سے کستوری کی طرح خوشبو آ رہی تھی، اور یہ خوشبو اپنے مشام جام میں سے ہر کسی کو فرط و انبساط کا پیغام دے رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس خوشبو کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہی خوشبو کا کام دیتا تھا، اس لیے فرماتے ہیں کان ریح عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریح المسک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے بڑھ کر تھی، اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، عطر و مشک و عنبر کی کیا بساط ہے لوگو، عطر و مشک و عنبر کی کیا بساط ہے لوگو، دو جہاں معطر ہیں آپ کے پسینے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کی خوشبو کی گواہی مدینہ منورہ کی گلیاں اور راستے بھی دیتے تھے۔ اس تناظر میں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر فی طریق من طرق المدینہ وجدوا منہ رائحہ طیب وقالوا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہذی طریق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے جس راستے سے گزر جاتے تھے لوگ اس راستے میں نہایت پاکیزہ مہک و خوشبو پاتے تھے اور پکار اٹھتے تھے کہ اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر اس موضوع کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک کو بھی جاری رکھیں گے۔ خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا، شمائل رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ باب آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں آپ کے حسین سراپا کا بیان ہوتا ہے، جس میں آپ کے ظاہری حسن و جمال کا اظہار ہوتا ہے۔ سیرت کے اس باب میں شمائل ترمذی کو بڑا بلند مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ امام ترمذی نے بڑی عرق ریزی سے حسن سراپا رسول کے ہر گوشے کو حدیث سے معمور کیا ہے۔ آپ کی تصنیف سیرت کے اس باب میں جریدہ عالم پر مہر دوام ثبت کر چکی ہے۔ جب ہم شمائل ترمذی کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ کے حسن سراپا سے، آپ کے پیکرے جمال کے تصور سے ہمارے دل و ذہن میں انشراح اور ابتہاج کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے اہل ایمان کے چہروں پر مسکراہٹ کے غنچے چٹکنے لگتے ہیں، کبھی ان کی پلکیں نم ہونے لگتی ہیں۔ جو ہی وہ رسول اللہ کے رخ زیبا اور رخ جمال کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ان کے دل کی ہر کلی کھل جاتی ہے۔ وہ آپ کے معمولات حیات اور آپ کی گزر بسر کے احوال پر نگاہ ڈالتا ہے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب شمائل رسول اللہ کے سراپا مبارک کے تناسب اور توازن کو بیان کرتی ہے اور آپ کے حسن و جمال کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے۔ بلا شبہ باری تعالیٰ نے اپنے حبیب و محبوب کو سوری اور مانوی ہر لحاظ سے اجمل و اکمل بنایا ہے، احسن اور افضل روپ عطا کیا ہے، اقصب اور انسب اعزاز عطا کیا ہے، اعلیٰ اور عرفہ مقام دیا ہے۔ آپ کے زندہ معجزوں کی تعداد بے شمار ہے، لیکن آپ کی آیات مبارکہ کے ہر پہلو، ہر گوشہ کبھی باتمام و کمال محفوظ کرنا اور اب تک محفوظ رہنا بھی خود ایک بہت بڑا عظیم اور جمیل معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال
اور اخوال محفوظ ہیں، آپ کے شمائل، آپ کی وضاقتہ، شکل و شباہت، رفتار و گفتار، ذوق طبع، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریق معاشرت اور عقل و شرب اور نشست و برخاست، حتیٰ کہ سونے اور جاگنے کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ یہ سب کے سب شمائل الرسول کے دل نشیں اور خوبصورت ابواب ہیں۔ رسول اللہ کے ان ابواب شمائل الرسول کو اولی نقل کرنے والے، محفوظ کرنے والے اللہ کے پسندیدہ اور چنیدہ انسان صحابہ اکرام تھے، جو رضوان من اللہ اکبر کے قابل فخر اعزاز کے مستحق کے اول ٹھہرے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثال اور جمال بے بدل کا کبھی بھی ادراک نہ کر سکتے اگر صحابہ اکرام آپ کے ایک ایک عضو مبارک کا حال اور ایک ایک ادائے حسین کا بیان شر و بست کے ساتھ ادا نہ کرتے، اور اہل ایمان کو یہ اعزاز و افتخار ساری امم اور اقوام کے مقابل صحابہ اکرام کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات و واقعات کا ایک ایک حرف استقصاء کامل کے ساتھ محفوظ کیا ہوا ہے کہ دنیا میں آج تک کسی اور شخصیت کے حالات و واقعات اس قدر جامعیت، اس قدر تفصیل، اس قدر حزم و احتیاط کے ساتھ کبھی بھی محفوظ اور قلم بند نہیں کیے گئے تھے، اور نہ ہی محفوظ اور قلم بند کیے جا سکیں گے، اس لیے کہ گلشن ہستی میں خلقی اور خلقی اعتبار سے نہ کوئی آپ جیسا یگانہ اور یکتا آیا ہے، نہ کبھی آئے گا، اس لیے کہ آپ کی ہر ادا یوم ظہور سے یوم قیامت تک عالم انسانیت کے لیے سراسر رشد اور سرچشمہ ہدایت ہے۔ ظلمت قدائے عالم میں آپ کی ہر ادا آفتاب بن کر فجر ریز رہے گی۔ قرآن نے آپ کی ان ساری صفات اور سارے کمالات کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے کلمات میں معنی اور مفاہیم کے سمندروں کی صورت میں اپنے اندر مرتکز کر دیے ہیں، اپنے اندر جمع کر دیے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، صحابہ اکرام نے اسی حقیقت سے آگاہ ہو کر قرآن اور صاحب قرآن کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا ہے۔ اگر انہوں نے قرآن مکتوب و مستور کی ہر منزل، ہر صورت، رکوع، آیت، لفظ، حرف، ہر زبر، ہر زیر، ہر پیش، جزم، مد اور شد کو محفوظ کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن ناطق اور صاحب قرآن کی آیات طیبہ کا ایک ایک پہلو، ایک ایک عمل، ایک ایک ادا، ایک ایک انداز، ایک ایک قول اور ایک ایک فعل اور ایک ایک جملہ اور ایک ایک طرز معاشرت و زندگی کو بھی محفوظ کیا ہے۔ غرض کہ صحابہ اکرام جو رزم و بزم میں آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کی خلوت و جلوت میں بھی موجود ہوتے، جو آپ کے روز و شب کو خوب دیکھتے تھے، جن کا ساتھ آپ کی حالت یسر میں بھی ہوتا، حالت عسر میں بھی ہوتا، جو سفر و حضر میں آپ کے ساتھی تھے، جو ہر وقت آپ کے روئے رخشاں و تاباں کا نظارہ کرتے رہتے تھے، جو اپنی دید کی تمنا چہرہ انور کی زیارت کے ذریعے مکمل کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کے ناقل تھے، ہر ادا کے حامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور حلیہ مبارک اور آپ کے جمال جہاں آرا کو جن صحابہ اکرام نے اپنی اپنی روایات میں بیان کیا ہے، ان کے اسماء یہ آتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت برہ بن حازب، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت ابن ابی حجیفہ، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت ام معبد، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مارز بن معقیل، حضرت ابی طفیل، حضرت عدا بن خالد، حضرت خریم بن فاتق، حضرت حکیم بن حزام، یہ سب کے سب رسول اللہ کے حسن سراپا کو یوں بیان کرتے ہیں۔ اب اس کا مجموعی حسن مطلق کے اس مظہر عتم کا مجموعی حلیہ کیا تھا، آپ کے شمائل کیا تھے، صحابہ اکرام کی زبانی سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا تھا، آنکھیں سیاہ اور کشادہ تھیں، سرخ ڈورے والی لمبی پلکیں تھیں، چہرہ روشن و تاباں تھا، ابرو باریک تھیں، بینی مبارک یعنی ناک مبارک اونچی تھی، دانت مبارک چوڑے تھے، چہرہ گول تھا، پیشانی اور جبین مبارک فراخ تھی، ریش مبارک گھنی تھی، سینہ مبارک اموار اور چوڑا تھا، کندھے بھری ہوئی ہڈی والے تھے، بازو موٹے تھے، کلائیاں، ہتھیلیاں اور پنڈلیاں فراغ تھیں، قدم چوڑے تھے، ہاتھ اور پاؤں لمبے تھے، بدن مبارک خوب روشن و تاباں تھا، سینہ مبارک سے ناف مبارک تک
बारीक बालों की लकीर थी, कद मुबारक मियाना था, न ज्यादा लंबा था न ज्यादा छोटा था बल्कि दरमियाना था। बावजूद इसके अगर कोई लंबे कद वाला शख्स आपके साथ खड़ा होता था तो उस वक्त मौजाना शान के साथ उससे बुलंद मालूम होते थे। आपके बाल मुबारक न बिल्कुल सीधे थे न बिल्कुल बलदार और खमदार थे। जब आप मुस्कुराते थे तो दंदान मुबारक मिसले बिजली के चमकते थे और बारिश के ओलों की तरह सफेद और शफाफ मालूम होते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो ऐसा मालूम होता था कि नूर की जड़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक से जड़ रही हैं। गर्दन मुबारक निहायत खूबसूरत थी। आपका चेहरा मुबारक न ज्यादा भरा हुआ था और न बहुत लागिर था बल्कि बदन की मुनासबत से हल्का और पुरगोश था। हजरत बर्रा बिन हाज़िब बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर सुरख लिबास में किसी को आज तक आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को भी हसीनो जमील देखा ही नहीं है। और जब भी आप मुस्कुराते तो आपके रुखसारों में सूरज तैरता हुआ महसूस होता था और जब आप मुस्कुराते थे तो दीवारों पर आपकी मुस्कुराहट की चमक और रोशनी पड़ती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले हर किसी ने यही कहा है, मैंने इससे पहले और इसके बाद, इससे पहले और इसके बाद किसी को भी आपसे बढ़कर हसीन व जमील, खूब और खूबसूरत नहीं देखा है। हत्ता कि कोई भी इस दुनिया में आपके मुमासिल नहीं, आप जैसा नहीं, आप बेमिसल हैं, आप महबूबे खुदा हैं। इसलिए मुहिब्बे सादिक मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ने कहा, हुस्न यूसुफ दम ईसा यदे बेजादारी, आंचे खूबा हमादारद तू तन्हादारी। और हजरत हसन बिन साबित ने कहा, आपकी शान में कहा, वाक्सनो मिनका लम तरा कत्तु आईनी, वाक्सनो मिनका लम तरा कत्तु आईनी, वाजमलो मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक्ता मुबर्रम मिन कुल्ले आइबिन, खुलिक्ता मुबर्रम मिन कुल्ले आइबिन, कान्नका कद खुलिक्ता कमा तशाउ, कान्नका कद खुलिक्ता कमा तशाउ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इस हवाले से आप अरबी और फारसी में इसी मजमून को यूं मंजूम करते हैं, या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मनीर कल लक़द नुव्विरल कमर, या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, बादज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।